لیکن جہاں نبی کی محبت کی بات آئے گی وہیں سے منہ پھیر لیں گے. حضرات محترم جہاں نبی کی محبت کا نام لیا جائے گا وہیں سے ان کا منہ پھر جائے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ادھر ابلیس ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہ اندازہ تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. لیکن ایک نبی کی جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ایک نبی کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ایسے ہی ابلیس کے دودھ آج اس زمانے میں پھرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تسبیح و تحلیل کرو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. لوگوں کے لیے تبلیغ بھی کرتے ہیں, اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں, گلی گلی پوچھے پوچھے جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو. لیکن جہاں میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ بڑا تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں. میرے مصطفیٰ کی تاریخ کے نام سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم آقا کے نام سے جلالہ کریں, جلوس محمد ہی نکالیں تو فوراً اس بات پر دلیل مانگتے پھرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ابلیس حج کو دلیل مانگ رہا تھا. میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں, میں تو اس سے بہتر ہوں, میں تو اس سے افضل ہوں, میں مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا, میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آگ مٹی سے افضل ہوتی, میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. وہ دلیلیں مانگ رہا تھا, رب کعبہ کو دلیلیں پیش کر رہا تھا. جو سارے عالم کا پالنہار ہے اس کے سامنے دلیلیں پیش کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے میں آدم سے افضل, میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. ادھر آج کے یہ لوگ کی دلیلیں مانگتے ہیں کہ تم سے محمد پر دلیلیں دو, اس بات پر دلیلیں دو. تم لوگ چراغا کرتے ہو, تم لوگ لائٹیں جلاتے ہو, کیا اس دور میں کسی صحابہ نے لائٹیں جلائی, کیا اس دور میں کسی صحابہ نے ایسا کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں لائٹیں تھی اور کون کراتے. جیسا زمانہ اب ایسے مکہ سے محبت کرنے کا اظہار کر رہے ہیں. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے اندر آئے تو مدینہ والوں نے ایسے ہی جلوس کے طریقے سے آپ کا استقبال کیا تھا. آپ آگے آگے چل رہے تھے, ایک صحابی رسول نے اپنی پگڑی کو اٹھا کر نیزے پر اوپر لگایا, جھنڈے کی طرح آپ کو ساتھ میں لے کر چل رہے تھے. تناد البدو علینا من سنی بلائی قصیدہ ہوتا ہے, کہتے ہیں جملے ہیں کہ ہم پر چودھری کا چاند طلوع ہوا ہے, خوشی اور مسرت کا وقت ہے. آج لوگ میرے مصطفیٰ کی آمد کے اوپر ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں. ہم دلیل دینے کے محتاج نہیں ہیں, ہم بغیر کسی دلیل کے میرے مصطفیٰ کا ذکر مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ. کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ادھر ابلیس نے دلیل پیش کی, ساری نمازیں اس کی بیکار چلی گئی. اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی آپ سے دلیل مانگتا ہے اس معاملے کو لے کر تو تمہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں, دلیل دینے کے لیے ہم لوگ خود کافی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کون ایسا نبی ہے جو جنت کے اندر جانے کے بعد میں جنت سے حضرت بلال کی چوٹیوں کی آواز کو سن سکتا ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو تسلیم نے 3 میل کی دوری پر چوٹی کی آواز کو سنا ہے, مگر سلیمان علیہ السلام کو نبوت میں نبی کے وسیلے سے ملی ہے, تبسم سے ملی ہے. جب سلیمان کا مرتبہ اتنا ہو سکتا ہے کہ 3 میل کی دوری سے وہ چوٹی کی آواز کو سن کر مسکرا سکتے ہیں, تو کیا میرے آقا کی سماعت کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم میرے آقا کی محبت میں یہاں سے سلام پڑھے تو میرے آقا وہاں نہیں سنیں گے؟ آقا کی محبت میں ہم جلوس نکالے آقا نہیں دیکھیں گے؟ ہمیں جواب دینے کا اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ اس کے لیے کافی ہیں, دوسرے کو یہ کرو تو تمہیں بتایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی چیزیں ہیں. خالی نماز اور خالی جلوس دونوں الگ الگ باتیں, دونوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں. نماز اتباع رسول کے ساتھ میں پڑھی جائے تو تم عذاب جہنم سے بچ سکتے ہو. جلوس محمدی میرے مصطفیٰ کی محبت میں نکالا جائے اور باقی شریعت کی پابندی کی جائے تو ہم اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. اللہ